ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو کہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، ناجائز تجاوزات کے خلاف شاہ عالم مارکیٹ میں آپریشن کیا گیا۔ 5 منزلہ غیر قانونی عمارت مسمار کر دی گئی۔ 8 منزلہ پلازا گرانے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئیں۔ رائے گڑھ میں 15 کروڑ کی 390 کنال اراضی واگزار کرا لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر صالح سعید کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز کا شہر کے مختلف علاقوں میں انسداد تجاوزات آپریشن جاری ہے، جس میں آج اے سی سٹی احمد رضا بٹ کی سربراہی میں ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے شاہ عالم مارکیٹ میں آپریشن کرتے ہوئے اربوں روپے مالیت کی سرکاری راہداری پر قائم غیر قانونی 5 منزلہ پلازا بھاری مشینری اور ہتھوڑوں کی مدد سے مسمار کر دیا، جبکہ 8 منزلہ غیر قانونی پلازے کی مسماری کے لیے دکانوں کو خالی کروانے کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں دکانوں کی مسماری کے بعد ملبہ اٹھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ اے سی رائے گنج شاہد محبوب نے تحصیل رائے گنج کے موزہ رنگیل میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 15 کروڑ مالیت کی 390 کنال سرکاری اراضی کو واگزار کروا لیا ہے۔ آپریشن میں ریونیو، ایم سی ایل اور محکمہ پولیس کے عملے نے حصہ لیا۔ جبکہ اے سی ماڈل ٹاؤن مظہر علی سرور کی نگرانی میں ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے فردوس مارکیٹ میں آپریشن کرتے ہوئے درجنوں ریمپس، تھڑے اور شیڈز کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کر دیا اور دکانوں کے باہر قائم عارضی تجاوزات کو قبضے میں لے لیا۔ ضلع انتظامیہ شاہدرہ میں تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس، آپریشن کے فوری بعد تجاوزات پھر سے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ تجاوزات مافیا اور پولیس کے مابین چور پولیس کا کھیل جاری ہے۔ انتظامیہ تجاوزات کا مستقل خاتمہ کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ شاہدرہ میں اے سی سٹی احمد رضا بٹ کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں چور پولیس کا کھیل جاری رہا۔ ٹیموں کے موقع پر پہنچتے ہی تجاوزات مافیا رفو چکر ہو گئے، جبکہ ٹیموں کے جانے کی دیر تھی کہ تجاوزات پھر سے سڑکوں پر آ گئی۔ ڈی سی لاہور کو سب اچھا کی رپورٹ دی گئی، جبکہ سٹی 42 کی نشاندہی پر ٹیمیں دوبارہ خانہ پوری کے لیے شاہدرہ بازار پہنچی اور چند ایک دکانوں کو جرمانے کیے، سیل کیا اور ایف آئی آر درج کی۔ ٹیموں کے پھر جانے کی دیر تھی کہ بے لگام تجاوزات مافیا نے شاہدرہ مین روڈ کو پھر سے قبضے میں لے لیا۔ اے سی سٹی کا دعویٰ ہے کہ شاہدرہ میں تجاوزات کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، جو کہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ دین پر ہماری ایکسرسائز ہوگی کہ چاہے ہمیں بازار پورا سیل کرنا پڑے ہم کریں گے۔ دکانداروں کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنی ریڑھی بھی اپنی جو ہے کرایہ داری یہ ختم کریں۔ شاہدرہ میں دکانداروں نے جگہ جگہ فوڈ، سبزی، مچھلی، جولری اور کپڑوں سمیت دیگر سٹالز دکانوں کے سامنے لگوا رکھے ہیں، جن سے ماہانہ کرائے بٹورے جاتے ہیں۔ تجاوزات کا خاتمہ نہ ہونا راوی زون انتظامیہ کے عملے کی بھی ملی بھگت معلوم ہوتی ہے۔ شاہدرہ میں تجاوزات مافیا ضلع انتظامیہ کے بس سے باہر معلوم ہوتی ہے۔ بازار میں تیسری بار آپریشن کیا گیا، مگر تجاوزات کا پھر سے آ جانا ضلع انتظامیہ کی ٹیموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ دوسری جانب پولیس کا ایل ڈی اے کے ہمراہ ظہر ٹاؤن ایوب چوک پر قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد قبضہ مافیا کی دوڑیں لگ گئیں، جبکہ آپریشن کے نتیجے میں سینکڑوں کنال زمین واگزار کروا لی گئی۔ عدالتی احکامات کے بعد ایل ڈی اے نے پولیس کے ہمراہ جوہر ٹاؤن ایوب چوک پر قبضہ مافیا سے سینکڑوں کنال اراضی واگزار کروا لی۔ آپریشن ایل ڈی اے افسران اور ایس پی صدر علی رضا کی زیر نگرانی کیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر اسٹیٹ 1 ایل ڈی اے خرم یعقوب کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا نے ایل ڈی اے کے مختلف پلاٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جھگیاں لگوا کے کچے پکے سٹرکچر بنوا کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کافی دفعہ آپریشن کیا ہے، آج پھر کر رہے ہیں۔ یہ 2 دن ہمارا آپریشن جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اس کو سارے کو کلیئر کروائیں گے اور اس علاقے کو اپلفٹ ہی کریں گے تاکہ عوام یہاں پہ جب آئے تو ان کو ایک خوبصورت امیج ملے، ایک صاف ستھرا ماحول ملے۔ ایس پی صدر علی رضا کا کہنا تھا کہ جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا۔ پولیس ایل ڈی اے افسران کے ساتھ موجود ہے۔ جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں کو قبضہ مافیا سے پاک کرانے کے لیے پولیس کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ یہ انلیگلی آکوپائڈ زمین ہے، اس کو واگزار کروانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مشین لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ساری واگزار کروائیں گے جو ہمارے پاس آئیں گی۔ اس میں ایل ڈی ہمارے ساتھ ہے اور دے آر ایل ڈی اے اور پولیس کا گرینڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد قبضہ مافیا سے سینکڑوں کنال زمین واگزار کروا لی گئی۔ ایل ڈی اے کے مطابق علاقے میں قبضہ مافیا کی دوبارہ آمد کو بھی اس بار باقاعدہ روکا جائے گا۔ کیمرامین محمد جمیل کے ہمراہ سید فخر امام، سٹی 42۔
CCPO لاہور BA ناصر کے حکم اور DIG آپریشن لاہور محمد وقاص نذیر کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف صدر ڈویژن میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ SP صدر علی رضا نے قبضہ مافیا سے متاثرہ سائلین کے مسائل سنے اور مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ کھلی کچہری کا انعقاد نذیر کھوکھر پیلس ایوب چوک جوہر ٹاؤن میں قائم پولیس کیمپ میں کیا گیا، جس میں قبضہ مافیا کا شکار سینکڑوں متاثرین نے شرکت کی۔ SP صدر علی رضا نے ڈائریکٹر LDA اسٹیٹ 1 کے ہمراہ آنے والے سائلین کے مسائل سنے۔ اس موقع پر سائلین نے پولیس اور LDA افسران کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ SP صدر علی رضا کا کہنا تھا کہ تمام قبضہ گروپوں کے حوالے سے شکایات وصول کرنے کے لیے تمام تھانوں میں ہیلپ ڈیسک برائے قبضہ متاثرین قائم کر دیے گئے ہیں۔ عوام الناس کے لیے شکایات کے اندراج کے لیے ٹیلی فون نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ کھلی کچہری کے انعقاد سے پہلے مساجد میں اعلان جبکہ سڑکوں پر پمفلٹ تقسیم کر کے لوگوں کو کھلی کچہری بارے آگاہ بھی کیا گیا تھا۔ پولیس کی جعل سازوں کے خطرناک گروہ کے خلاف کارروائی، نیب اور حساس اداروں کا نام لے کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ حاضر سروس پولیس اہلکار بھی ملزمان میں شامل، 2 گاڑیاں، 8 لاکھ نقدی، اسلحہ اور ہتھکڑیاں برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے DG نیب کے نام سے جعلی وارنٹ بھی برآمد ہوئے۔ عوام کے محافظ ہی ان کی جان و مال کے دشمن بن گئے۔ نیب اور حساس اداروں کے افسر بن کر شہریوں کو اغوا کر کے لوٹنے والا گروہ چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حاضر سروس تھانے دار نکلا، جو کہ اپنے 4 پولیس اہلکاروں اور دیگر ساتھیوں سے مل کر کاروباری افراد اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان کو اغوا کرتا اور پھر نجی ٹارچر سیل لے جا کر تشدد کرتے۔ یہ بڑے بڑے جو ہاؤس سوسائٹی کے مالکان اور دیگر جو کاروباری شخصیات جن سے اچھے خاصی رقم ملنے کی توقع ہوتی تھی، یہ لے جاتے تھے۔ حکومت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں جا کر یہ ان پہ تشدد بھی کرتے تھے، اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی لین دین کا ہو تو وہ بھی ان کو اپروچ کرتے تھے، وہ بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، ان سے بھی یہ رقم بٹورتے تھے، اور بعد میں یہ نیب کے افسران بن کے ان سے کاغذات پہ سائن اور انگوٹھے بھی کروا لیتے تھے۔ ملزمان نیب کے جعلی وارنٹ گرفتاری لے کر سبز نمبر پلیٹ اور نیلی بتی والی گاڑی پر شہر میں گھومتے اور پھر شکار ڈھونڈ کر رقم بٹورتے تھے، جن کے قبضے سے گاڑیاں، اسلحہ، 8 لاکھ نقدی، ہتھکڑیاں اور نیب کے جعلی وارنٹ گرفتاری بھی برآمد کر لیے گئے۔ جعلی اہلکار بن کے نیب کے تو ہم نے جو لوگوں سے جو لوگ بلیک منی وغیرہ کے پیسے رکھتے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے وارداتیں کی ہیں۔ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮਝਣਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ۔ ملزمان اس سے قبل بھی قتل اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں جیل کی ہوا کھا چکے ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید ریکوری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کیمرامین جنید گجر کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ ادھر PRA ہیڈ کوارٹر میں سیلز ٹیکس ادائیگی کے آن لائن سسٹم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت کی شرکت۔ طارق باجوہ کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے کا معاملہ وزیر خزانہ اسد عمر کے علم میں تھا، ڈالر کی قدر خزانے میں پیسے آنے سے کم ہو جائے گی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے رضوان نقوی کی رپورٹ۔ سیلز ٹیکس ادائیگی کے آن لائن سسٹم کی افتتاحی تقریب PRA ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ، صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت، چیئرمین PRA جاوید احمد، چیئرمین PND حبیب الرحمان گیلانی، ممبر PRA زین العابدین ساہی، شہزاد محمود گوندل سمیت دیگر افسران تقریب میں شریک ہوئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ نے کہا کہ ڈالر کی قدر خزانے میں پیسے آنے سے کم ہو جائے گی، روپے کی قدر مستحکم کرنے کی کوشش جاری ہے، ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہے، موبائل ٹیکس ختم ہونے سے ٹیکس نیٹ پر منفی اثر پڑا۔ ڈالر کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ 2 چیزوں پہ منحصر ہے، ایک میکرو اکنامک فنڈامنٹلز پہ اور ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ پہ۔ جب مارکیٹ سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوگا روپے کی قدر بڑھ جائے گی۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت کا کہنا تھا کہ کاروباری طبقے کے لیے ہر ممکن آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ سیلز ٹیکس کی آن لائن ادائیگی کا سسٹم کاروباری طبقے کے لیے بہت سود مند ہے۔ ہمارا یہ عہد ہے کہ اس اکانومی کو ڈیجیٹائز کر کے جو یہ گیپ تھا اس کو ہم لیپ فراگ کر کے پورا ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنا لوہا ضرور منوائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ٹیکس کا ڈیجیٹل نظام ہی خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے، معیشت میں بہتری ہی روپے کی قدر میں اضافہ کر سکتی ہے۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ ہاسپٹیلٹی ان ہوٹل میں شاعرہ ناز بٹ کی کتاب وارفتگی کی تقریب رونمائی میں معروف شاعر امجد اسلام امجد، شعیب بن عزیز، عباس تابش سمیت
علم و ادب سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ ادیبوں، شعراء اور کالم نگاروں کا مشاعرے کی تعمیر و ترقی کے کلیدی کردار ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے رضوان نقوی کی رپورٹ۔ شاعرہ ناز بٹ کی کتاب وارفتگی کی تقریب رونمائی میں نامور شعراء، سیاستدانوں اور سینئر صحافیوں سمیت فن و ادب سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات شریک ہوئیں۔ گورنر پنجاب محسوس کر رہے ہیں آج کی اس پروقار تقریب میں فن و ادب سے وابستہ بہت سی معروف شخصیات تشریف فرما ہیں، جن کے حصار میں میں خود کو گورنر کم اور شاعر زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں ناز بٹ صاحبہ کے چند اشعار اپنی تقریر کے اختتام پہ کہنا چاہوں گا۔ پاؤں چلتے ہیں نہ رکتے ہیں، عجب الجھن ہے، زندگی تھم سی گئی ہے تیرے در پر آ کر۔ تقریب میں جسٹس لاہور ہائی کورٹ علی اکبر قریشی، معروف شاعر امجد اسلام امجد، عباس تابش، شعیب بن عزیز، سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی، سجاد میر، شکیل جاذب، ڈاکٹر آصف محمود جا، سابق وزیر صدیق الفاروق، سینئر صحافی اسار رانا، سلمان غنی، خالد شریف، حمیدہ شاہین، کالم نگار آصف عنایت بٹ اور گلزار بٹ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ امجد اسلام امجد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناز بٹ کی شاعری کو سراہا۔ آج کی ہماری شاعرات جو ہیں، ابھی ناز کا کلام آپ نے سنا تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایک جیسے ہم انگریزی میں عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایک پرسن کی شاعری ہے۔ اس میں وہ ہی اور شی والا جو ہے مسئلہ وہ ہمیں پیچھے ہٹتا نظر آتا ہے، اور یہ بہت عمدہ بات ہے۔ تقریب رونمائی میں شریک ادبی شخصیات نے ناز بٹ کی شاعری کو اردو ادب میں بہترین اضافہ قرار دیا۔ کیمرمین علی نعمان کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ ادھر ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فرنیچر نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتامی تقریب میں وزیر اعظم کے مشیر برائے صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جانیے عثمان الیاس کی رپورٹ میں۔ پاکستان فرنیچر کونسل کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ 10ویں انٹرنیشنل انٹیریئر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کے لیے رکھے گئے جدید اور قدیم طرز کے فرنیچر میں علاقائی ثقافت کا رنگ بھی نظر آیا۔ بچوں کے لیے تیار کردہ فرنیچر خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اختتامی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کے مشیر برائے صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ پہلی بار ایکسپو فرنیچر کونسل کی نمائش میں آ کر خوشی ہوئی۔ پاکستان فرنیچر کونسل بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ہمیں اپنے معیار اور ہنر کو مزید نکھارنے کی ضرورت ہے، جس میں حکومت ان کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون کرے گی۔ ابھی بہت سارا کام باقی ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ایک پلان بنانا ہے کہ فرنیچر انڈسٹری کو کس طرح سے آگے لے جانا ہے۔ مشیر وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ فرنیچر کی برآمدات کے فروغ کے لیے جلد فرنیچر کونسل کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر پلان بنا رہے ہیں۔ روپے کی قدر میں کمی سے قرض بڑھ جاتے، برآمدات میں اضافہ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ دو انڈسٹریز جہاں مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے تو وہ امپورٹ بھی امپورٹڈ مٹیریل مہنگا ہو جائے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو انڈسٹری جو بیسڈ ہے، جیسے کاٹن ہے، کاٹن تو لوکل ہے، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ ڈیویلیویشن سے انشاءاللہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں گے، ملک ترقی کرے گا۔ لاہوریوں نے فرنیچر ایکسپو کے تیسرے روز خوب خریداری کی اور نئے ڈیزائن کے مختلف فرنیچرز کے بارے میں پوچھتے نظر آئے۔ اس موقع پر ملنے والی تمام اشیاء پر رعایت سے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ کیمرمین علی عدنان کے ساتھ عثمان الیاس، سٹی 42۔ ادھر ایف جی پولو نے نیو ایج ڈائمنڈ پینٹس کو شکست دے کر شاہ رافع عالم پولو کپ جیت لیا۔ ایچ ایس وائی اور خواتین شائقین نے پولو کپ کے ماحول کو شاندار قرار دے دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے حافظ شہباز علی کی رپورٹ۔ لاہور پولو کلب میں ہونے والے فائنل میں ایف جی پولو نے نیو ایج ڈائمنڈ پینٹس کو 7-3 سے شکست دے دی۔ ایف جی پولو کے میر حذیفہ کے شاندار کھیل کے سامنے ڈائمنڈ پینٹس کے کھلاڑی بے بس دکھائی دیے۔ مشہور فیشن ڈیزائنر ایچ ایس وائی نے بھی فائنل میچ دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولو کلب کا ماحول انتہائی شاندار ہے۔ ہمارے پاکستانی لوگوں کو موقع مل رہے ہیں اچھی جگہوں پہ جانے کا، اپنے فیملی کو لے کے جانے کا، ایسی چیزیں آئی تھنک اور ہونی چاہیے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی تاج۔ پولو دیکھنے کے لیے آنے والی خواتین نے پولو کے کھیل اور کلب کے ماحول کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پولو دیکھنے کے لیے آنا چاہیے۔ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، آئی تھنک دے شوڈ ڈو مور ایکٹیویٹیز لائک دس بیکاز شاہ رفیع عالم کا دس از دا فرسٹ ٹائم دے وان دس کپ، سو آئی تھنک اٹس اے گڈ ایکٹیویٹی پلس اٹس ونٹر۔ پولو از سچ اے گڈ اسپورٹ اینڈ یہ بیوٹیفل جو گراؤنڈز ہیں اینڈ دا کراؤڈ اینڈ دا اسپورٹ اٹ سیلف از سو انسپائرنگ، اٹس ریئلی گڈ ٹو کم ہیئر ان ونٹرز۔ بیوٹیفل ویدر، بیوٹیفل ایمبینس، نائس پیپل، گڈ ڈے ٹو کم
and we should promote such games a lot because this adds up to the entertainment of the city. صوبائی وزیر جنگلات اور وائلڈ لائف سپتین خان فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے. انہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں شہر کی بڑی سرکاری علاج گاہوں کے باہر پیدل سڑک عبور کرنا بھی مسئلہ بن گیا. سروسز ہسپتال، جیل روڈ اور PIC آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود پیدل چلنے والوں کو تاحال کوئی مناسب سہولت فراہم نہ کی جا سکی. رپورٹ کریں گے فخر امام. PIC ہسپتال کے سامنے جیل روڈ شہر کی مصروف ترین شاہراہ ہے، جہاں مختلف شہروں اور دیہاتوں سے آئے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو ہر وقت تیز رفتار ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے پیش نظر گزشتہ دنوں ہائی کورٹ نے سیف سٹی اتھارٹی، LDA اور CTO کو اقدامات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا، مگر تاحال کوئی انتظامات شروع نہیں کیے جا سکے. ہسپتال کے سامنے سپیڈ بریکر بنایا گیا ہے، نہ ہی زیبرا کراسنگ، جبکہ شہریوں نے حکومت سے پیڈسٹریل برج بنانے کا مطالبہ کیا ہے. بندے جو روڈ کراس کرتے ہیں گڈیاں مار کے چل جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں لگتا کیڑا کیڑا نہیں. کیمرے دے وچوں کیڑا پتہ لگتا، وہ پھر صرف پیسے پوسے لے کے چھڈ دندے نے. کی کرے بندہ اتنے ہن مریض بھی ہوندے نے، سڑک کراس نہیں ہوندی ہیگی. سڑک کراس بس جڑا مزور بندہ وہ بالکل سڑک کراس نہیں کر سکتا. پول ہوئے جس طرح پیچھے بھی پول ہے، اور بھی کئی جگہ تے پول نے، تے لوگ بڑے آرام نال پول کراس کر کے سڑک کراس کر جاندے نے. ہونا چاہیے. اسی شکرگڑھ تو آئے ہیں جی، مریض لے کے لنگڑے ہاتھوں بڑی آواز آ رہی ہوندی ہے جی، بہت پریشانی ہوندی ہے. مزید اتنے پل بننا چاہیے. مریضاں ٹریفک بہت تیز ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے اگر PIC اور دیگر عوامی مقامات پر سر قبول کرنے والوں کو سہولیات فراہم کر دیں تو شہریوں کی آسانی کے ساتھ ساتھ حادثات میں بھی کمی آ سکتی ہے. کیمرامین ثاقب خرم کے ہمراہ سید فخر امام، سٹی 42. آگے بڑھیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ بوستان کالونی کا ڈسپوزل 3 روز سے بند ہے. گلیاں سیوریج کے پانی سے بھر گئی ہیں، جبکہ اہل علاقہ واسا کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ 3 دن سے ڈسپوزل کی موٹر خراب ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں سیوریج کا نکاس نہیں ہو رہا. گلی میں شادی کی تقریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ واسا کو بار بار شکایت کی، تاہم کوئی عملہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں پہنچا. اہل علاقہ نے اپیل کی کہ اس مسئلے کو فوری حل کرایا جائے. شہریوں کے لیے مفت وائی فائی اب کچھ ہی دنوں کا مہمان رہ گیا. پنجاب حکومت کی جانب سے 15 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا نہ کرنے پر لاہور کے مختلف علاقوں میں مفت انٹرنیٹ کی سہولت بند ہونا شروع ہو گئی. سابق دور حکومت میں لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف اضلاع میں شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت فراہم کی جاتی تھی. شہریوں کو ایئرپورٹ، سرکاری ہسپتال، میٹرو بس اسٹیشن، جنرل بس اسٹیشن اور پارک میں وائی فائی کی سہولیت دی جا رہی تھی. وائی فائی کے لیے PTCL کی جانب سے انٹرنیٹ کی فراہمی دی جا رہی تھی، جس کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے معاونت فراہم کی گئی تھی. ذرائع نے بتایا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں وائی فائی کی سہولت بند ہونا شروع ہو چکی ہے، جس کی اصل وجہ پنجاب میں جاری مالی بحران ہے. محکمہ خزانہ پنجاب نے PITB کو فنڈ دینے سے انکار کر دیا ہے. 15 کروڑ روپے سے زائد کی رقم PIT بورڈ کے ذمہ واجب الادا ہے. تبدیلی سرکار کی جانب سے پنجاب پبلک وائی فائی بند کرنے پر عوام پھٹ پڑے. کہتے ہیں کہ اگر عوام کو کوئی مفت سہولت مل ہی رہی تھی تو حکومت اسے بند نہ کرے. پنجاب سرکار شہباز شریف دور میں شروع کی گئی فری وائی فائی سروس بند کرنے پر عوام کے نشانے پر ہے. لوگوں نے موجودہ حکومت کو سننا شروع کر دیا ہے. عوام کا کہنا تھا کہ فری وائی فائی سروس سے طلبہ سمیت عام آدمی بھی اسکول، کالج، بس اسٹاپ، ہسپتال کے اطراف میں فائدہ حاصل کر رہا تھا. اب سروس کی بندش سے سب کو نقصان ہوگا. لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. حد رفتار کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کی نشاندہی VMS اسکرینز پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اوور اسپیڈنگ کرنے والی گاڑیوں کا نمبر فوری اسکرین پر آ جائے گا. سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے شاہراہوں پر لگی اسکرین پر خلاف ورزی کی مرتکب گاڑیوں کا نمبر اور رفتار کو ظاہر کیا جائے گا. مقررہ حد رفتار سے تجاوز کرنے والی گاڑیوں کا نمبر، موجودہ رفتار اور مقررہ حد رفتار فوراً دکھایا جائے گا. اوور اسپیڈنگ کرنے والی گاڑیاں بھی اسکرین پر اسپیڈ الرٹ دیکھ سکیں گی. حد رفتار کی خلاف ورزی پر بذریعہ ای چالان جرمانے کی سلپ بھی گھروں پر بھیجی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد گورنر ہاؤس میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل بھی دریافت کیے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ
صوبے کے انتظامی معاملات اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار گورنر ہاؤس میں سیر و تفریح کے لیے آئے، لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں حکومت پنجاب شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہریوں میں گھل مل گئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔ رکن صوبائی اسمبلی مرزا جاوید کی لیگی کارکنان سے میٹنگ، کہتے ہیں کہ سینیٹری ورکرز نہ ہونے کے باعث رائیونڈ میں صفائی کی انتہائی ناقص انتظامات ہیں۔ اگر 10 روز میں LWMC کے تمام سینیٹری ورکرز نے کام شروع نہ کیا تو احتجاج کریں گے۔ رائیونڈ اڈا بلاک میں لیگی کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی مرزا جاوید کا کہنا تھا کہ سینیٹری ورکرز حکومتی وزراء کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رائیونڈ میں 110 سینیٹری ورکرز کام پر نہیں آ رہے اور انہوں نے اس حوالے سے متعلقہ حکام کو آگاہ بھی کیا ہے۔ اس موقع پر میاں طاہر سلیم، شکیل الرحمان، مرزا جمیل، سید قندیل حسین نقوی، شوکت ڈوگر، ذیشان ملک سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ PP 168 ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی شکست، رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی لیگی کارکنان سے میٹنگ، کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دینے کے لیے حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اجلاس میں سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ خیابان امین میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال نے لیگی کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات میں اس حلقے سے مسلم لیگ نون 20,000 کے مارجن سے کامیاب ہوئی تھی، تاہم اس مرتبہ ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب کروانے کے لیے لیگی کارکنان کو الیکشن کی رات گرفتار کیا گیا اور حکومت نے اپنے امیدوار کو کامیاب کروانے کے لیے تمام وسائل بھی استعمال کیے۔ بعد ازاں سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما شرافت لیاقت بھٹی، رانا راشد محمود چیئرمین یونین کونسل 242 عبدالحمید میو، ملک امجد ملک، شاہد آوان، رانا شاہد سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ سینیٹر اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ محاذ آرائی سے گریز اور پارلیمانی ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے حکومت کو عدم برداشت کے کلچر کو اپنانا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ بشپ الیگزینڈر جان ملک کی کتاب رونمائی پاکستان سٹوری آف بشپ کی تقریبی رونمائی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے وزراء لانگ ہینڈ بٹ سے بیٹنگ کر رہے ہیں، اگر یہ تحمل سے کھیلیں تو ممکن ہے کہ اننگز پوری کریں گے، حکومتی نظام چل تو سکتا ہے۔ PPP ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ پیپلز پارٹی نے یہی رویہ نون لیگ کے ساتھ بھی رکھا تھا اور چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنا حکومتی دور پورا کرے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہتی کہ حکومت ختم ہو، ہاں حکومت خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے وہ الگ بات ہے۔ کوئی شک نہیں کہ احتساب ٹھیک ہو رہا ہے، مگر جن اراکین کا حکومت کے ساتھ الحاق ہے ان کے خلاف اس طرح ایکشن نہیں ہو رہا، تو احتساب پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی 4تھی برسی، اہل لاہور شہید بچوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک۔ سانحہ APS کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ہونے والی تقاریب کا حوالہ جانیے اس رپورٹ میں۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی مسجد میں سانحہ APS کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی 4تھی برسی کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں کہ قوم APS کے بچوں اور اساتذہ کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکر کی جوہر ٹاؤن میں کارکنوں سے ملاقات، سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ جامع مسجد کبریٰ نیو سمن آباد میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کے لیے قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شہداء کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ تحریک منہاج القرآن ویمن ونگ کے زیر اہتمام سانحہ پشاور کے شہداء کی یاد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کا سانحہ APS کی برسی پر پیغام، کہتے ہیں APS کے بچوں کا دکھ آج بھی پوری قوم کے دل میں تر و تازہ ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں جن ماؤں کی گود اجڑی ان کے غم میں شریک ہیں۔ جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام یوم سکوت مشرقی پاکستان کے حوالے سے قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، امیر لاہور ذکر اللہ مجاہد شریک تھے، جبکہ لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کو ملک میں جاری عدم استحکام سے خطرہ ہے۔
منصورہ میں جماعت اسلامی لاہور کی جانب سے یوم سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں یوم سقوط ڈھاکہ پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جمہوریت ہے لیکن انتخاب کی شفافیت سوالیہ نشان ہے۔ مزید کہتے ہیں بھارت دریاؤں پر بند باندھ رہا ہے اور کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ مذاکرات کی رٹ لگاتے ہوئے یہ سمجھا جائے ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم امن کس قیمت پر چاہتے ہیں؟ وہ بھارت جو دریاؤں پہ بند باندھ رہا ہے، وہ بھارت جو کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ بھارت جو دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، اس حوالے سے ایک مسلمہ قومی پالیسی کی ضرورت ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ بنگلہ دیش میں جو خون بہا، جو قربانیاں دی گئیں، کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ محصور پاکستانیوں کو پاکستان لانا چاہیے، یہ ایک مطالبہ اور قربانیاں ہیں ان کی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں، جن کو بہاری کہا جاتا ہے، وہ محصور پاکستانی اپنے آپ کو۔ دوسری بات یہ کہ اس شراب و شباب نے پاکستان کو تباہ کرنے میں ایک بڑا حصہ لیا تھا۔ ہم نے کشمیریوں کے لیے بھی کیا کیا ہے؟ پاکستان اس دن نہیں شکست کھائی تھی پاکستان نے جس دن ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ شکست اس دن کھائی تھی جب ہمارے ایک بندے کو وہاں پھانسی دینے کا اعلان ہوا اور ہمارے وزیر خارجہ نے اعلان کیا یہ ان کا داخلی مسئلہ ہے۔ جماعت اسلامی کے سقوط مشرقی پاکستان کانفرنس میں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید پراچا، امیر وسطی پنجاب امیر العظیم، سینئر صحافی کالم نگار سجاد میر، انجینئر اخلاق احمد، ضیاء الدین انصاری، امیر جماعت اسلامی پی پی 160 احمد سلمان بلوچ اور دیگر شریک تھے۔ کیمرامین وسیم نثار کے ہمراہ سعود بٹ، سٹی 42۔ لاہور اس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانیے سعید احمد سعید کی رپورٹ میں۔ لاہور ریس کلب میں ہفتہ وار گھڑ دوڑ میں کل 8 مقابلے ہوئے۔ پہلی گھڑ دوڑ میں کل 18 گھوڑوں نے حصہ لیا، جس میں سیکرٹ لیڈی نامی گھوڑی کی پہلی پوزیشن، وہاب چوائس نامی گھوڑی دوسری، جبکہ جناب نامی گھوڑا تیسرے نمبر پر رہا۔ گھڑ دوڑ کے دوسرے اور تیسرے مقابلے میں افضال چوائس نے پہلی، میوزک بوائے نامی گھوڑے نے دوسری، جبکہ کوئن سمرالڈا نامی گھوڑی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ہفتہ وار گھڑ دوڑ کے مقابلوں میں الماس چوائس، انمول ون، بگ لیڈی، پنجابی رواج اور دل ربا نامی گھوڑوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ ادھر زمین.com کی جانب سے ڈیفنس رایا گولف اینڈ کنٹری کلب میں پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ کے دوسرے روز بھی عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ زمین.com کی جانب سے ڈیفنس رایا گولف اینڈ کنٹری کلب میں منعقدہ پراپرٹی سیل ایونٹ میں عوام کے لیے 10 بڑے پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ ان تعمیراتی منصوبوں میں گولڈ کریسنٹ مال، دی اسپرنگ ہومز، آئیکون ریزیڈنشیا، ڈریم گارڈنز لاہور، زی ایونیو، کینیڈین سٹی گوادر، ڈیفنس رایا، انڈیگو بوتیک اپارٹمنٹس، براؤڈے ہائٹس اور آئیکون ویلی فیز 2 شامل ہے۔ ڈائریکٹر سیلز زمین.com لئیک چودھری کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو ایک چھت تلے معلومات مہیا کرنا ہے۔ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ایک گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ہائی ٹی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ساری پراپرٹیز انڈر ون روف بریف کی جاتی ہیں۔ ہمارا 200 سے زیادہ سٹاف ہوتا ہے جو کہ ان کو بروشرز کے اوپر، میپس کے اوپر ایک ایک لوکیشن، اس کے ان اینڈ آؤٹس، اس کے کیپٹل گین، اس کے رینٹل ڈیل، سب چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ ایسوسیٹ ڈائریکٹر باسل حفیظ کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ایونٹ سے پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کے لیے یا رہائش کے لیے کوئی پلاٹ، کوئی شاپ، کوئی اپارٹمنٹ، کوئی کمرشل پلاٹ کچھ بھی بائی کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں ان کو پراپر انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ 2 روز سے جاری زمین.com کے اس ایونٹ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین ایڈی ملک کے ساتھ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ کے علاقوں میں ٹرپنگ کا باعث بننے والی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنز پر لٹکنے والے درختوں کی کٹائی کر دی گئی ہے، جبکہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی مزنگ سب ڈویژن میں برقی لائنوں سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی کی گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے جاری ٹری کٹنگ کیمپین کے تحت درختوں کی کٹائی کی گئی۔ مزنگ سب ڈویژن کے فیڈر انچارج راؤ طارق کی نگرانی میں درختوں کی ٹہنیوں کی کاٹ چھانٹ کی گئی۔
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، درجنوں گاڑیوں کی نمبر پلیٹ قبضے میں لے لی گئیں۔ سمن آباد میں ای ٹی او لاہور فرید کوٹ ہاؤس کی جانب سے درجنوں گاڑیوں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں درجنوں گاڑیوں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس قبضے میں لے لی گئیں جبکہ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ اس دوران گاڑیوں کے کاغذات چیک کیے گئے۔ ایکسائز انسپکٹر ملک خالد کا کہنا تھا کہ ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز، غیر رجسٹرڈ اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پنجاب ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ حماد اوان ایڈوکیٹ نے یونین کونسل 175 مناوا میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد سیوریج کے مسائل بھی حل کریں گے۔ افتتاح کے موقع پر اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چیئرمین پنجاب ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ نے کھدائی کی ابتدا کرتے ہوئے منصوبے کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے حکمرانوں نے علاقے کو نظر انداز کیے رکھا۔ تحریک انصاف خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ گیس کی فراہمی سے علاقہ مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ بہت جلد گلیاں بھی پی سی سی کرائی جائیں گی۔ اصحاف ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ امراض چشم اور دانتوں کے مرض میں مبتلا مریضوں کا مفت چیک اپ بھی کیا گیا۔ اصحاف ہسپتال جوہر ٹاؤن میں منعقدہ میڈیکل کیمپ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں اور دانتوں کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر اور نجف اور ڈاکٹر وقاص اصغر نے مریضوں کا چیک اپ کیا اور انہیں مفت ادویات بھی دیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فلیٹیز ہوٹل غضنفر رضا کے بیٹے محمد مہدی اور بیٹی سکینہ کی سالگرہ کیک کاٹنے کی تقریب میں عزیز و اقارب اور بچوں نے شرکت کی اور تحائف بھی دیے۔ فلیٹیز ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں والدہ تحریم غضنفر، دادا وسیم رضا، قسیم رضا، نانا افضال حسین، نانی نبیلہ افضال شریک ہوئے۔ اس موقع پر فیض رضا، حسین حیدر، فاطمہ حسین، ناوے زہرا، جبکہ بلال رضا، حسنین رضا، فضا مجتبہ، سلمان مجتبہ، تحریم فاطمہ، بطول فاطمہ، انسیہ فاطمہ، رباب زہرا، حسن زہرا، حیدر علی، جبکہ دریشہ، زباش، علی رضا، میم مجتبہ بھی موجود تھے۔ جبکہ آپ کو بتایا چلیں کہ سالگرہ کی تقریب میں مہمان شرکا نے محمد مہدی اور سکینہ کو تحائف دیا اور لمبی عمر کی دعا بھی کی۔ یو سی 165 کے چیئرمین عبدالغفار چودھری کے بھائی حافظ فیاض چودھری کی دعوت ولیمہ گجرپورہ میں ہوئی۔ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ گجرپورہ علی پارک میں منعقدہ ولیمہ کی تقریب میں ایم این اے ملک پرویز، ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے خواجہ عمران نذیر، ایم پی اے چودھری شہباز، لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، چیئرمین شہباز چاندی، چیئرمین اشتیاق سیفی، عامر رضا، حاجی ریاض، چودھری طارق گجر، عابد نواز، چودھری اعجاز محمود، شیخ نعیم، شہزاد چودھری اور پیر لیاقت سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں نے نوبیاحتہ جوڑے میں تحائف تقسیم کیے اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ریلوے امپلائرز پریمیم یونین کے سینئر نائب صدر شیخ انور کے بیٹے شیخ اسامہ کی دعوت ولیمہ۔ تقریب میں سی ای او ریلوے آفتاب اکبر، سابق چیئرمین پاکستان ریلوے جاوید انور، سابق سی سی ایم حنیف گل، ڈی ایس ریلوے لاہور سفیان سرفراز ڈھگر، لیاقت بلوچ، حافظ سلمان بٹ سمیت اعلیٰ ریلوے افسران نے شرکت کی۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام کشمیر بینکویٹ ہال مغل پورہ میں کیا گیا، جس میں سابق سی ای او ریلوے انجم پرویز، ڈی ایس ورکشاپ لاہور غلام قاسم، ڈی جی ایم ریلوے لاہور فرید احمد، ڈی ای ای لاہور ڈویژن اکبر شاہ، سی ایم ای ریلوے لاہور راحت مرزا، جبکہ ڈی ایس ریلوے لاہور سفیان سرفراز ڈوگر، سابقہ جنرل مینیجر ریلوے سعید اختر، جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری لیاقت بلوچ اور دیگر نے شرکت کی۔ ڈاکٹر شاہد قریشی اے ایم ایس سروسز ہسپتال کے بھائی محمد عمر اقبال کی دعوت ولیمہ، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لاہور گیریزن کلب میں سروسز ہسپتال کے اے ایم ایس ڈاکٹر شاہد قریشی کے بھائی محمد عمر اقبال کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں ایم ایس سروسز کورزیا، ڈاکٹر امیر ایم ایس پی آئی سی ہسپتال، کیپٹن ظفر، ڈاکٹر احتشام الحق، اے ایم ایس سروسز ایمرجنسی ڈاکٹر جاوید بٹ، ای این ٹی پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، سلیمان امتیاز، ڈاکٹر ناصر قادری، ڈاکٹر خالد رحمان، ڈاکٹر مریم، ڈاکٹر امجد اقبال، سابق کمشنر انکم ٹیکس محمد طلعت ایڈیشنل کمشنر، ڈاکٹر نگہت شاہد، ڈاکٹر طاہر اعجاز اور دیگر نے بھی شرکت کی۔
سابق صدر آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر باؤ محمد بشیر کی بھانجی کی دعوت ولیمہ کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ اراکین صوبائی اسمبلی، تاجر رہنماؤں اور بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی۔ معروف کاروباری شخصیت باؤ محمد بشیر کی بھانجی کی دعوت ولیمہ میں اراکین صوبائی اسمبلی شہباز چودھری، باؤ اختر، میاں مرغوب، تاجر رہنماؤں عظیم سونا، جبکہ ملک اسلام، انیس اقبال، ڈسٹرکٹ یوتھ ممبر شہراز بشیر، سفیر بشیر، شبیر ہیرا بھٹی، جبکہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر شیخ ظفر، چیئرمین یونین کونسل چھپن امجد حسین بلو، جبکہ محمد حمزہ، تاجر رہنما شفیق بھٹی، سعد بٹ سمیت دیگر کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ جبکہ دوسری جانب امانہ مال ماڈل ٹاؤن میں کرسمس کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں بچوں سمیت مسیحی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ امانہ مال میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ننھے پھولوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب میں بچوں کو تحائف سے بھی نوازا گیا۔ ننھے پھولوں کی دلفریب پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سردیوں کی خاص سوغات خشک میوہ جات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے، قیمتوں کو پر لگ گئے۔ چلگوزہ 6000 روپے کلو اور اخروٹ 2200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی خشک میوہ جات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کاروبار سے منسلک افراد کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ سرد موسم میں ہر کسی کے پسند خشک میوہ جات، مگر قیمتیں سنتے ہی خریداروں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے سے اخروٹ، بادام اور دیگر خشک میوہ جات کی مانگ بڑھی تو ان کے ریٹس بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ انجیر فی کلو 1200 روپے، بادام 1800، پستہ کاجو 2000 اور چلخوزہ 6000 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ قیمت میں اتنا فرق نہیں آیا، کوالٹی کے حساب سے دام رکھے گئے ہیں۔ جو اشیاء ڈالر میں خریدی جاتی ہیں ان کا ریٹ اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ چائنا میں یہ امپورٹ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی پرائس زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مارکیٹ کا ریٹ یہی چل رہا ہے، پیچھے منڈی سے ریٹ مہنگا ہوا ہے، جو ہمیں پیچھے سے ملے گا اسی حساب سے ہم نے اس کو بیچنا ہے۔ نارمل ریٹ ہیں، کسٹمر نارمل ہی ہیں، تو اتنا نہیں ہے زیادہ کام، سردی نہیں ابھی اتنی پڑ رہی۔ خریداروں کا قیمت پوچھنے کے بعد صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کاجو اور یہ چیزیں تو بہت مہنگی ہیں اور سب اچھی ہیں، ہیلتھ کے لیے تو اچھی ہیں، لیکن غریب کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں اس کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ابھی کھانا ناممکن ہے، جس کی ابھی لوگ مونگ پھلی وغیرہ زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک سستا مٹیریل ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہونا عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42 لاہور۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں FIH ہاکی اوپن سیریز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قازقستان ہاکی ٹیم نے وارم اپ میچ میں پاک ہیرو ہاکی کلب کو شکست دے دی۔ غیر ملکی کھلاڑی لاہوریوں کی مہمان نوازی کے دلدادہ ہو کر رہ گئے۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں 11 برس بعد انٹرنیشنل ہاکی میلہ سجنے کو ہے۔ FIH ہاکی اوپن سیریز کے لیے افغانستان، نیپال، قازقستان اور ازبکستان کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئی۔ ٹیموں نے ایونٹ کے لیے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ وارم اپ میچ میں قازقستان نے پاک ہیرو ہاکی کلب کو 3-1 سے شکست دے دی۔ قازقستان کے کپتان دولت جرناف نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ لاہور آنے پر بے حد خوش ہیں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلنے پر اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ Thank you Lahore city, it's a very nice city. Thank you Pakistan team, this present good match, friendly match. ازبکستان ہاکی ٹیم کے کوچ اور کپتان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ لاہور آئے ہیں۔ لاہوریوں کی مہمان نوازی نے دل جیت لیے ہیں۔ It is our first visit to Pakistan, especially to Lahore. All facilities in a high level. Thank you very much for so much hospitality. The pitch is a good quality, international quality pitch. FIH ہاکی اوپن سیریز کی فاتح ٹیم ورلڈ سیریز ہاکی کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کے دوسرے مرحلے میں کوالیفائی کر جائے گی۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ حافظ شہباز، سٹی 42۔ بات کریں گے فیسٹیول میچ کی، جس میں مسلم آباد گرینز نے مسلم آباد جم خانہ وائٹس کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ LCC گراؤنڈ پر مسلم آباد جم خانہ وائٹ نے پہلے کھیلتے ہوئے 235 رنز بنائے۔ سعید الحسن نے 70، حذیفہ اسلم نے 42، جبکہ شاہد گلزار نے 30 رنز بنائے۔ مسلم آباد جم خانہ گرینز نے 5 وکٹوں پر 236 رنز بنا کر کامیابی حاصل کر لی۔
टाइम्स नर्सरी एंड सीनियर स्कूल के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स डे तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। तफसीलात के लिए देखिए सऊद बट की रिपोर्ट। अली इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा स्पोर्ट्स फेस्टिवल टाइम्स स्कूल मजंग रोड के ज़ेरे एहतमाम हुआ। नर्सरी जमात से दहम के तलबा और तालिबात ने 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, हर्डल रेस, फ्रॉग रेस, सैक रेस, टग ऑफ वॉर, टेबल टेनिस, क्रिकेट, जिम्नास्टिक और कराटे समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तलबा का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जहन तरोताज़ा होता है। बच्चों ने स्पोर्ट्स डे के मौका पर होने वाली गेम्स बारे भी आगाह किया। अभी रेस हुई है 100 मीटर और अब हॉकी हो रही है। यहाँ सर भी बहुत अच्छे हैं और हमारी अच्छी अच्छी गेम्स करा रहे हैं। मैं रोप गेम में विन हुई हूँ। टाइम नर्सरी ने बहुत अच्छा किया है सर ने कि स्पोर्ट रखे, बच्चों को पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स भी करना चाहिए। हमने टैग ऑफ वार की रेस में मैं विन हुई हूँ, फर्स्ट आई हूँ। पढ़ाई में भी स्टडी भी अच्छी है। हमारे प्रिंसिपल साहब ने ये करवाया हमें, आज बहुत इंजॉय करें। स्टिल वी आर एंजॉयिंग। स्कूल प्रिंसिपल दाऊद अस्कर शेख का कहना था कि स्कूल में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। उनका कहना था कि खेलों से मुतालिक सरगर्मियों का इनेकाद हर सतह पर ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि मजांग के जो रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी नाम पैदा कर सके और पाकिस्तान में कोई करके दिखाएं। चेयरमैन टाइम्स स्कूल शेख मोहम्मद असगर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके वालिदैन भी मौजूद थे। कैमरामैन एडी मलिक के हमरा सऊद बट, लाहौर।